اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مہاجرین صحابہ کرام میں سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فضائل والی احادیث کو جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر رفیق یعنی ہر صحابی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی جگہ پر عظمتوں سے فضائل سے نوازا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت یہ بھی ایک انفرادی فضیلتیں آپ کو حاصل تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کے اعتبار سے بارہا مرتبہ صحابہ کرام کو اشارتاً یہ بتایا کہ میرے بعد جو مسند خلافت پر متمکن ہوں گے وہ میرے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اشارتاً میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے جو امام بخاری حدیث مبارکہ 3661 نمبر حدیث مبارکہ لے کے آئے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لائے اور آپ پریشان حال تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کیا ہوا ہے؟ عرض کرنے لگے کہ آج میری خطاب کے بیٹے یعنی حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ کسی بات پر بحث یا تکرار ہو گئی ہے، تو پھر میں نے معافی کا سوال کیا تو انہوں نے معاف کر دینے سے انکار کر دیا، بس میں آپ کی طرف آ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت عمر بن خطاب کو یہ پتہ چلا تو آپ پریشان ہو گئے، نادم ہو گئے۔ آپ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بیٹھے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابو بکر پاک کے ساتھ بحث ہوئی تھی اور حضور کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم آپ وہاں پر جب تشریف لائے تو آپ نے بھی آ کر یہ سارا واقعہ جب بیان کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں یہ کہا عمر تمہیں پتہ ہے کہ جب سب لوگ مجھے جٹلا رہے تھے تو صرف ایک ہی بندہ تھا جس نے اپنی جان کی فکر نہیں کی، اپنے مال کی فکر نہیں کی، اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، اس نے مجھے سچا کہا، میری گواہی دی، پھر بھی تم لوگ میرے صاحب کو ستا رہے ہو، میرے ابو بکر کو تم لوگ پھر بھی ستا رہے ہو، ابو بکر کو ایذا نہ دیا کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح ایک جنگ ہوئی جس میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سریہ تھا جس میں سریہ ذات السلاسل کے نام پر تھا۔ مدینہ پاک سے 10 دن کی مسافت پر یہ سریہ لڑا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کرام حضرت عمر بن عاص کی میت میں دیے کہ جنگ کریں۔ وہاں پر جب تشریف لے گئے تو دشمن کی تعداد زیادہ تھی، تو حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا کہ مزید سپاہی چاہیے۔ 200 سپاہی اور چلا گیا، 500 افراد تھے۔ ان کا سپہ سالار حضرت عمر بن عاص کو بنایا۔ عمر بن عاص نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا تھا۔ تو وہاں پر عمر بن عاص سپہ سالار تھے اور سپاہیوں میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو سپہ سالاری دے دی۔ تو بہرحال یہ واقعہ میں پہلے سنا چکا ہوں، لیکن عمر بن عاص کے ذہن میں خیال آیا کہ حضور مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس لیے مجھے سپہ سالار بنا دیا، ابو بکر و عمر کو میرے سپاہی بنا کر بھیجا۔ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش آئی، ایک دن آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ وجہ یہی تھی کہ لشکر کا امیر بنایا ہے تو پیار بھی مجھ سے کرتے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ عائشہ پسند ہے،
عرض کی یا رسول اللہ نہیں میں مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا مجھے مردوں میں عائشہ کے والد ابو بکر پسند ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ پھر کون پسند ہے؟ حضور نے فرمایا پھر مجھے عمر بن خطاب پسند ہے۔ حضور پھر کون پسند ہے؟ پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے حضرت عثمان، اور حضرت ترتیب سے حضور نے نام لیے، کہتے ہیں پھر ایک نام حضور نے ابو عبیدہ بن الجراح ان کا نام لے لیا۔ عمر بن عاص کہتے ہیں پھر میں خاموش ہو گیا کہ میرا نمبر ابھی بعد میں۔ تو یہ انفرادی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حربی فنون یہ حضرت عمر بن عاص کو پتہ تھے، اس وجہ سے لشکر کا امیر بنا دیا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق سے بلند مرتبہ اور دوسرے صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی جو ہے، میں نے ابتداً جب یہ ہمارے ابواب شروع ہوئے تھے، ہم ہر صحابی کی صحابیت کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، یہ ستاروں کی مانند ہے۔ ہم جس کی اقتداء کریں گے اسی کے رستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ ہمارا جو عقیدہ اور نظریہ ہے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد 2.5 سال جس نے مصلی رسول پر امامت کروائی ہے، اس ہستی کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگر ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں 2.5 برس حضرت عمر پاک، حضرت عثمان پاک، حضرت علی پاک رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین نمازیں پڑھ سکتے ہیں اور ان کو اپنا امام مان سکتے ہیں، تو 2025 کے مسلمان کو بھی ان کو اپنا امام ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔